یہاں بغداد جب میں نے دیکھا، آج بھی زیارت میں نے کی اور اس سے پہلے بھی آیا تھا، میں بھی بغداد شریف گیا ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور دعا کیجئے کہ مزید اضافہ ہو زیارت میں، پھر جاؤں۔ مگر وہ اصل بغداد اور یہ عکس بغداد، واہ 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 واہ، کیا جملہ دے دیا وہ غوث اعظم، یہ اولاد غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے وہ قادری دولہا ہے تو یہ قادری بارات ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ اس لیے مسلمانوں، تو آپ قادری ہو، بھدرک کے جو قادری ہیں انہیں بغداد جانے کا ارادہ ہو تو سرکار غوث اعظم نے آپ پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو بھیج دیا، ہے سبحان اللہ اور بھیجا تو ایسا نہیں ہے کہ بھیجنے کے بعد بلا لیا، بھیجنے کے بعد بسا دیا، ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار ملت کا قدم جب سے اڑیسہ کی، میں صرف بھدرک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے اڑیسہ کی بات کر رہا ہوں، قسم خدا کی جب سے سرکار کا قدم پڑا ہے، غربت کیا چیز ہے، واہ 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 واہ، مفلسی کیا چیز ہے، واہ 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 واہ، غربت ختم ہو چکی، مفلسی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب لوگ دین و دنیا کی دولت سے مالدار ہو گئے ہیں، مالا مال ہو گئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، تو یہ سرکار ملت کا کرم ہے، یہ ان کی عنایت ہے، یہ ان کی توجہات کا جو ہے نتیجہ ہے کہ آج آپ سب قادری نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کوئی اگر آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، جواب نہیں دینا ہے، کیا صبر کرنا ہو۔ سرکار ملت نے صبر کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے وہ پرزہ دیا اور کیا کہا کہ جانا خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کر ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ پر الزام تراشی کی ہے، بہتان لگایا ہے، ان کے حق میں بددعا نہیں، دعا کرنا ہے۔ اور سرکار ملت نے یہ میسیج دے دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ نفرت کرنے والوں کے ساتھ نفرت نہ کرنا، کیونکہ آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جاتا ہے، اسی طرح نفرت کو نفرت سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ نفرت کو مٹانا ہے تو محبت سے مٹانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی بھی مصطفیٰ کا زندہ باد گھرانہ آل پیمبر یہ تو مہلتیں دیتا ہے۔ واہ واہ۔ حسین نے کربلا کے میدان میں آخری خطبہ دیا، اپنے بابا کی تلوار ذوالفقار لی، نانا کا امامہ پہنا اور جعفر طیار کا پٹکا باندھ لیا، امام حسن کا جبہ شریف پہنا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں آخری خطبہ دیا اور کہا او یزیدیو اب بھی باز آ جاؤ، کیا کہنے، اب بھی باز آ جاؤ، اتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے نا، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں، بیٹا میں تمہیں رحمت کی نظر سے مہلت دے رہا ہوں، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ گے، حسین کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس اگر نہ بجھاؤ گے تو میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، نور نظر ہوں، لخت جگر ہوں، میں کل قیامت کے دن تمہاری سفارشیں کروا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، مسلم بن عوسجہ کا قاتل قاتل مومن ہے، وہب بن عبداللہ کا قاتل قاتل مومن ہے۔ تم اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود اگر باز آ جاؤ گے تو میں ان کا ولی ہوں، میں میدان محشر میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا، سفارشیں کروا دوں گا، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا قتل قتل مومن نہیں، قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی بخشائش نہ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حسین کا بیٹا سرکار ملت، واہ 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 واہ۔
अपने छोटे भाई छोटे सरकार को क्या कह रहे हैं, जाना जाना खाने काबा का गिलाफ पकड़ के इन गुस्ताखों बेअदबों दुश्मनों के नाम से दुआ कर देना। क्या कहने दुआ कर देना। ये नजर है, ये नजरिया है अहले बैत का। रहमत की इंतहा हो गई। जाओ। तो इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया। खुतबा क्या था? खुतबे में सलातो सलाम हमदो सना पढ़ी, सलातो सलाम पढ़ी और सीधा अपना तारुफ किया। कहा, ओ यजीदियों पहचानो मैं कौन हूं। इस रूए जमीन पर मेरे सिवा कोई भी नवासे रसूल नहीं है। वाह वाह। मैं अली का बेटा हूं। क्या कहने बाबा। मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। अरे मेरे ही खानदान में अमीर हमजा हुए। क्या कहने बाबा। मेरे ही खानदान में जाफर तैयार हुए। क्या कहने। यजीदियों पहचानो। अब यहाँ पर इमाम हुसैन ने यजीदियों को अपनी पहचान करवाई। कभी कभी अपनी पहचान करवानी चाहिए ना। पहचान करवाई। समझो मेरी निस्बत को, मेरे नसब को, मेरे खानदान को जानो, पहचानो। मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, मैं किसका नवासा हूं। ओ यजीदियों देख लो, पहचान लो। अपनी निस्बत का तस्करा किया। मैं पूछना चाहता हूं इमाम हुसैन, आपने यजीदियों के दरमियान निस्बत क्यों रखी? आप ये भी तो कह सकते थे, ओ यजीदियों मुझे मारने में जल्दी ना करो, देखो देखो मैं बड़ा नमाजी हूं, मैंने पैदल 25 हज किए हैं, मैंने इतनी खैरात कर दी है, मैंने इतनी ज़कात दे दी है, मैं सिला रहमी करने वाला हूं, मुझे ना मारो। ये भी तो कह सकते थे। लेकिन वहां नमाजो रोजा का तस्करा नहीं किया। क्या कहने। वाह वाह। निस्बत वालों याद रखना, मेरा एक जुमला है, जो निस्बत वाला होगा वही किस्मत वाला होगा। निस्बत वाला किस्मत वाला होता। देखो हुसैन करबला के मैदान में 22,000 यजीदियों के दरमियान अपनी निस्बत को पेश किया। क्या कहने। आमाल को नहीं पेश किया, आमाल को पेश नहीं किया। क्यों पता है? अगर हुसैनी आमाल को पेश करते, ज़कात नमाज को पेश करते, तिलावत कुरान को पेश करते, तो कोई यजीदी कह सकता था हुसैन नमाज आप क्या, नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, रोजा आप क्या, रोजा तो हम भी रखते हैं, ज़कात आप क्या, ज़कात तो हम भी देते हैं, खैरात आप क्या, खैरात तो हम भी करते हैं, तवाफ़े काबा आप क्या, तवाफ़े काबा तो हम भी करते हैं, सिला रहमी आप क्या, सिला रहमी तो हम भी करते हैं। लेकिन हुसैन ने आमाल को, आमाल का जिक्र ना करके, इबादत का तस्करा ना करके, निस्बत का तस्करा करके आने वाले हर यजीदी का मुंह तोड़ जवाब दिया और उस वक्त यजीदियों को खामोश कर दिया और कहा, ओ यजीदियों नमाजो रोजा तो ले आओगे मगर अली जैसा पाप कहां से लाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदरी। हालांकि नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, शरीयत की पासदारी करनी चाहिए, रमजान का रोजा रखना चाहिए, मालिक निसाब हो तो ज़कात ठीक से अदा करना चाहिए, ये सब सही है। आमाल निस्बत वालों के लिए जो आमाल है ना, निस्बत वालों के लिए जो आमाल है, जो आमाल है नमाजो रोजा है, ये निस्बत वालों को बुलंदी अता करते हैं। क्या कहने। अगर आप बुलंद होना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो, अगर आप मकाम हासिल करना चाहते हो तो शरीयत की पाबंदी करो। ये आमाल बुलंद करने के लिए होते हैं, मगर निस्बत वाले किस्मत वाले होते हैं। क्या कहने। सुभान। इमाम हुसैन ने वहां अपनी निस्बत का जिक्र किया, अपने नसब का तस्करा किया, अपना शजरा पढ़ा और कहा, ओ यजीदियों इबादत और रियाजत तो ले आओगे मगर फातिमा जैसी मां कहां से लाओगे। इसी
طرح آج ہم بھی ان بدعقیدوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ او بدعقیدو، نماز و روزہ تو لے آؤ گے، تبلیغ و اشاعت تو لے آؤ گے، زکوٰۃ و خیرات تو لے آؤ گے، حج و طواف تو لے آؤ گے، تسبیحات و تہلیلات تو لے آؤ گے، مگر عبد القادر جیلانی جیسا غوث اعظم کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز و روزہ تو لے آؤ گے، مگر معین الدین جیسا غریب نواز کہاں سے لاؤ گے؟ نماز و روزہ تو لے آؤ گے، مگر مخدوم اشرف جیسا تارک السلطنت. اور ایک جملہ، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، عبادت و ریا، ذکر و اذکار، تسبیحات و تہلیلات تو لے آؤ گے، مگر نسیم ملت جیسا سرکار کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے مسلمان تو ہم نسبت والے. نسبت یہ حق و باطل میں فرق پیدا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اس کا فیصلہ اعمال نہیں کرتے. جی اعمال نہیں کرتے، اس کا فیصلہ نسبتیں کرتے ہیں. اس لیے آپ کو نسبت قادری حاصل ہے تو آپ اسی پر فخر کریں اور قادری طریقے پر چلیں، تاکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر صادق ہو جائے کہ قادری کر اور قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. میرے رب کی قربت مجھے حاصل ہو گئی. میرے رب نے کہا کہ عبد القادر جیلانی ماں کیا مانگ رہا، کیا تو میں نے وہاں نہ اپنے لیے مانگا نہ اپنی اولادوں کے لیے مانگا، نہ اپنے لیے مانگا نہ اپنی اولادوں کے لیے مانگا، بلکہ میں نے تو صرف اپنے غلاموں کے لیے مانگا اور کہا اے اللہ، میرے کسی بھی دیوانے، میرے کسی بھی مرید صادق، میرے کسی بھی غلام کو اس وقت تک موت عطا نہ کرنا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، توبہ نہ کر لے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید جہنم میں نہیں جا سکتا. میں نے سوچا یا اللہ، اے غوث اعظم، آپ کا مرید جہنم میں نہیں جائے اور مصطفیٰ کا امتی جہنم میں جائے. توجہ ہے، مصطفیٰ کا امتی جہنم میں جائے اور آپ کا مرید، آپ کا دیوانہ جہنم میں نہ جائے. تو جواب آیا، نادانو، میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا ہی نہیں. میرا مرید جب بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا تو پھر جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو اس لیے قادری جو ہوتا ہے نا، وہ اختلاف کو ختم کرتا ہے، وہ نفرتوں کو مٹاتا ہے. اس لیے کوئی آپ سے جتنا اختلاف کر لے، یاد رکھنا یہ آپ کا چرچا ہے، اختلاف میں بھی چرچا ہے. سرکار ملت، توجہ ہے، بابا جان، ماما جان اس وقت تک مشہور نہیں ہوئے تھے. مقبول تو ہو گئے تھے، پیدائشی مقبول ہے یہ. جی مشہور ہونا اور ہے، مقبول ہونا اور ہے. یہ لوگ پیدائشی مقبول ہے، یہ مقبول تو تھے ہی، لیکن مشہور ہونا بھی ضروری تھا. لوگ جانیں کہ کوئی اولاد غوث ہے جو فنا فی الغوث ہے، جو ہر سال شان سے قادری دولہا، بڑے پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد میں 11ویں مناتا ہے اور لنگر غوث کھلاتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی جانے تو صحیح کہ اڑیسہ کی سرزمین، بھدرک شریف کی سرزمین پر کوئی بابا جان، ماما جان ہے جو اولاد غوث اعظم ہے. تو اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ مخالفین ہیں. توجہ ہے، کربلا کا میدان دیکھو نا پیارے. آپ سوچتے ہو نسیمی بہت کم تعداد میں، کربلا میں حسینی بھی کم تعداد میں. کربلا میں حسینی
صرف 72 تھے، 72، لیکن جب 72 حسینیوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے دین مصطفیٰ پر اپنا سر کٹا دیا تو اب گھر گھر حسینی ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کم تعداد کی فکر نہ کرنا۔ کربلا میں حسینی بڑی کم تعداد میں ہے نا، 72، اور یزیدی کتنے تھے؟ 72,000، 22,000۔ 22,000 کتنے تھے؟ 22,000 2200 بھی نہیں۔ ہزار، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کے مریدین کی تعداد زیادہ تھی، جی، نے خوف بھی تھا حضور، اور حسین کا مرید صرف 71۔ جی لیکن دیکھو، جس نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، یزید بھی مر گیا، یزیدی بھی مر گئے، لیکن جسی 71 حسینی نے سید الشہداء تاجدار کربلا امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تبھی تو ہمارا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اس لیے تعداد کی فکر نہ کرنا، نسیمی بڑھیں گے، ارے نسیمی بڑھیں نہ بڑھیں، قادری تو بڑھوائیں۔ واہ واہ واہ، ہمیں نسیمی ہونے پر بھی ناز ہے، مگر اس سے زیادہ ناز یہ ہے کہ سرکار ملت نے ہمیں نسبت قادری عطا کی ہے، اس نسبت کو ہم اتنی مضبوطی سے تھام لے، نسبت کے دامن کو پکڑ لے کہ اب ہم سے نہ کوئی نماز چھوٹ پائے، نہ رمضان کا روزہ چھوٹ پائے، نہ قرآن چھوٹ پائے، اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو اس کے ہاتھ میں دامن قرآن نہ ہو۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے قرآن کو اہل بیت کا ساتھی بنایا ہے، اہل بیت کو قرآن کا ساتھی۔ تو مسلمانوں، تو اب اپنی کم تعداد قادریوں نسیمیوں کم تعداد کی فکر نہ کرنا، کربلا یاد کرنا، 72 حسین، اللہ تعداد بڑھانے والا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جہنمیوں کی تعداد جنتیوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے 72 جہنم میں، ایک ہی جماعت اہل سنت جنت میں۔ تو تعداد کس کی زیادہ ہے، جہنمیوں کی یا جنتیوں کی؟ تو تعداد کی کیوں فکر کرتے ہو؟ جی تعداد کی فکر نہ کرو، سادات کی تعظیم۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تعداد سے مطلب نہیں، ہمیں تو تعظیم سادات سے مطلب۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب آئیں منقبت مولا کائنات کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد میری تقریر یہی ختم ہو چکی۔ استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔